آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سوشلی بائیکاٹ کیا گیا، آپ کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا، ہر طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگوں نے مشکلات میں مبتلا کرنے کی کوشش کی۔ مگر یاد رکھیں، کبھی بھی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مشکلات سے منہ نہیں موڑا، انہیں مشکلات کا سامنا کیا، رب پر بھروسہ کرتے ہوئے، رب پر یقین رکھتے ہوئے کہ وہ ہمارا رب جو ان تمام مشکلات میں سے نکالنے والا ہے۔ ہر مشکل کا سامنا کیا، سوشلی بائیکاٹ ہوا، شاہ ابی طالب کا 3 سال تک معاشی، سوشلی ہر طرح کا بائیکاٹ کیا گیا۔ کس لیے؟ تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشکلات کی وجہ سے جس راستے پر بلا رہے ہیں، جس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، جس رب کی طرف بلا رہے ہیں، اس راستے سے ہٹ جائیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کو جان سے مارنے کی کوششیں کی گئیں۔ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے منہ موڑا؟ پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد اس آیت کے تحت کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس کے تحت وہ آزمایا نہ جائے، بلکہ مومن آزمائش میں آتا ہے کہ ہاں ہر کسی کی آزمائش مختلف ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ایک ہی آزمائش کے اندر مبتلا ہو، لیکن آزمائش میں ہر کسی نے آنا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ پتہ چلے کھوٹا کون ہے اور کھرا کون ہے، رب کو ماننے والا کون ہے، یا ویسے ہی مدعی کون ہے جو دعویٰ کرنے والا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جو دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور وہ یہ کہے کہ مجھے آزمایا نہیں جائے گا۔ کبھی مال کی کمی کے تحت آزمایا جاتا ہے، کبھی خوف کے تحت، کبھی بھوک کے تحت، مال کی کمی، خوف کس چیز کا؟ حق پر چل رہے ہیں، خوف اس چیز کا تمہیں جان سے مار دیں گے، خبردار اگر یہ راستہ نہ چھوڑا تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ کیا میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس خوف میں مبتلا نہیں کیا گیا؟ پڑھیے اس واقعہ کو، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، اس رات میں کیا ہوا جب آپ وہاں سے چلے؟ مکہ کے لوگوں نے ایک قبیلہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 50 قبائل اکٹھے ہوئے، ان سب نے اپنا ایک ایک فرد اکٹھا کیا، اپنا سب سے طاقتور بندہ اکٹھا کیا، سب کو ملا کر کہا کہ تم جاؤ محمد بن عبداللہ کے گھر کا گھیراؤ کر لو، اور جب وہ نکلے تو ایک ہی وقت میں ان پر حملہ کر دینا، تاکہ اگر دیت دینی پڑے، ان کے خون کا بدلہ دینا پڑے، تو یہ بدلہ 50 پر تقسیم ہو جائے، ہم مل کر دے دیں گے، اور قریش اس کا بدلہ نہیں لے سکیں گے، ہر کسی سے نہیں لڑیں گے۔ 50 کے 50 قبائل کے لوگ کھڑے ہیں،
اور رسول اللہ جانتے ہیں، اور آپ بڑے اطمینان سے اپنے پیارے بھائی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں، علی آج ہم نے جانا ہے، آپ اس بستر پر، ہمارے بستر پر سو جائیں، باہر ہم جائیں گے کیونکہ باہر لوگ ہیں جو ہمیں مارنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو یہاں پر امانتیں رکھی ہوئی ہیں، یہ کل آپ اٹھ کر سب کی امانتیں سب کو واپس کیجئے گا، اس کے بعد آپ کی اور ہماری ملاقات مدینے میں ہوگی۔ کیا یہ خوف کم تھا؟ آج ہم دیکھیں، ہمیں کچھ چھوٹا سا خوف ہو جائے، ہمارے قدم ڈگمگانے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ خوف ہو جائے کہ پتہ نہیں آج اگر رشوت نہ لی بچوں کا کھانا کیسے بنے گا، آج اگر یہ حرام جو میرے ہاتھ لگ رہا ہے اگر اس کو ترک کر دیا تو اس مہینے کا سرکٹ کیسے چلے گا۔ اسی کے تحت ہم صرف ڈگمگاتے نہیں بلکہ اسی کے اندر گر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت ہے، یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب تمہیں آزماتے ہیں تم آزمائش میں پورے نہیں اترتے، جب تمہارے رزق میں تھوڑی سی کمی آئی، خوف کیا آیا، تم نے ہمارے راستے کو ترک کر دیا، ہم سے بغاوت پر اتر آئے، اس کے بعد کہتے ہو کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو۔ یہ کیسی محبت ہے؟ فرمایا دوسری خوف کے علاوہ والجوع، بھوک، پتہ چل جائے کہیں سے کاروبار کے اندر تھوڑا سا نقصان ہو جائے، طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں کس طرح سے حلال و حرام طریقے سے اس نقصان کو پورا کیا جائے۔ یہ کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ رب اس کے ذریعے ہمیں آزما رہا ہو کہ ہم اس کے کتنے اچھے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کو دیکھیے، بھوک کیسی بھوک میں مبتلا کیا گیا۔ شاہ ابی طالب کا واقعہ پڑھیے، یہ 3 سال کی زندگی، یہ 3 سال کے واقعات پڑھیے کہ اس کے اندر میرے اور آپ کے پیارے نبی کو خاندان سمیت کس طرح سے بھوک میں مبتلا کیا گیا۔ آتا ہے کہ اس وقت میں، اس لمحے کے اندر، اس ڈیوریشن کے اندر، یہ جو 3 سال کا وقت تھا، جب سب کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، لوگ اسی پہاڑی کے اندر جاتے تھے، ڈھونڈتے تھے کہ کوئی ایسی چیز یا ایسا کوئی چمڑا مل جائے، کسی جانور کا چمڑا، جس کو بھگو کر پانی کے اندر بھگو کر جب تھوڑا سا نرم ہو جاتا، باری باری لوگ چوستے تھے تاکہ بھوک کی، پیٹ کی جو بھوک ہے اس کو مٹایا جا سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرے اور آپ کے پیارے حبیب کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ کیا اس سے بھوک، اس سے زیادہ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن فرمایا کہ اگر، فرمایا احسب الناس، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں، کہ ان کو نہ پوچھا جائے، ان کو نہ آزمایا جائے، جو کہتے ہیں ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، ایمان لائے ہیں تو ان کو آزمایا جائے گا کہ کیا یہ سچے بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس لیے کیوں آزمایا جائے گا؟ کیونکہ جیسے ہی انہوں نے کہا ہے لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ